الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحابه دام الأبدان. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دوسری مرتبہ فرعون کے دربار میں گئے. اب کی جو انداز تھا نصیحت کا وہ پہلے سے کچھ بدلا ہوا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ جو صحف توریت سے پہلے 10 صحیفے یا 10 صحف دیے گئے تھے وہ سب آپ نے اس کے دربار میں اس کے سامنے بیان کر دیے. جو باتیں پہنچ کے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کہنا تھیں انہی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فقولا انا رسول ربک، تم دونوں اس سے کہو گے کہ میں تیرے رب تیرے مالک کا رسول ہوں. علماء نے اسی طرح کی آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ ضرورت پر انسان اپنا ہنر، اپنی قابلیت، اپنا فن، اپنا مرتبہ بیان کر سکتا ہے. وہاں ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی رسالت بیان کریں، خود ہی بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کر رہے ہیں. کہ کہہ دینا اس سے کہ میں تیرے رب کا، تیرے مالک کا، تیرے خالق کا رسول ہوں. اور رسول ہوتے ہیں کس کام کے لیے؟ تو ان میں سے کچھ کام بتائے جا رہے ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل. فرعون قریب 200-300 برس سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کر رہا تھا. جو بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پہ ظلم کر رہا تھا. غلامی کی زندگی ان کی بنا دی تھی. اتنے بھی سخت کام ہوتے تھے وہ سب فرعون ان سے ہی لیتا تھا. اینٹیں پھتوانا، مکان بنوانا، سڑکیں بنوانا، بنی اسرائیل کی عورتوں سے گھریلو کام کرانا، اور جو صفائی ستھرائی کے کام تھے شہر کے وہ سب انہی سے لینا. اور بنی اسرائیل کے لیے کوئی قانون نہیں تھا. قبطی قوم کے لیے سارے قانون، قبطیوں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے سزا کے لیے کوئی عدالت نہیں تھی. جو چاہتا تھا قبطی انہیں سزا دے دیتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا. اس لیے پہلی ذمہ داری جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے. ابھی دعوت نہیں دی دین کی دعوت بعد میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ملت کی حفاظت دین کی تبلیغ سے زیادہ اہم ہوتی ہے. ملت کی حفاظت دین کی تبلیغ سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے سب کو. ملت کو بھاڑ میں جھونک کے تبلیغ نہیں کی جاتی. کچھ لوگوں کو ایسا تبلیغ کا نشہ سوار ہوتا ہے، نہ وہ محل دیکھتے ہیں، نہ موقع دیکھتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ حالات دیکھتے ہیں. وہ تبلیغ کے نشے میں ملت کو بھاڑ میں. انہوں نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بنی اسرائیل کی رہائی اور آزادگی کی بات کری، دین کی دعوت بعد میں پیش کی. کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو نوجوان لڑکوں کو ایسے نشے پلا دیتی ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر کے
بہت غلط کام اور غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور نوجوان لوگ ایسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ سے پہلے دور اندیشی بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، تدبر بھی ضروری ہے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیا حالات ہیں، کیا وقت ہے۔ نشہ سوار ہے، بس اس نشہ سوار کر دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ قرآن سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو پہلی بات کہلائی جا رہی ہے وہ کیا کہلائی جا رہی ہے؟ ارسل۔ جو پہلی بات کہلائی جا رہی ہے ارسل معانا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، مصر جو تھا وہ بنی اسرائیل کی جگہ نہیں تھی، بنی اسرائیل کی جگہ فلسطین تھی، اعلان فلسطین تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام فلسطین سے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ ارسل معانا بنی اسرائیل، ہماری جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو آپ فری کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، جو غلامی کی زندگی تھی۔ ایک یہ بات کہی، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور دوسری یہ کہ تو انہیں طرح طرح کے جو عذاب اور سزائیں دے رہا ہے اس سے باز آ جا، یہ ان کو مت دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے آیت لایا ہوں، نشانی لایا ہوں، معجزہ لایا ہوں۔ میں تیرے رب کے پاس سے تیرے پاس نشانی لایا ہوں، معجزہ لایا ہوں، اور انہیں تو سزا نہ دے، عذاب نہ دے۔ آیت مطلب یہاں آیت سے مراد معجزہ۔ پھر تیسری بات کہی، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اسی آیت سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ مشرک اور منکر کے لیے سلام یہی ہے، مشرک منکر کا سلام شریعت میں یہی ہے، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب یہ چونکہ وقت نہیں تو ایک طریقہ اور بھی ہے سلام مسنون کا، فساق و فجار کے لیے بھی طریقہ یہ سلام مسنون کا۔ تو آپ نے، اور یہی خط، یہی مضمون اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب بخاری شریف کی حدیث ہے، ہرقل وغیرہ کو جو خط لکھے تھے ان میں بھی آخر میں یہی لکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، جو انشاءاللہ 19ویں پارے میں آئے گا، اس کا ذکر بہت ہی مختصر اور بڑا جامع خط تھا، جو بلقیس نے کہا یا ایھا الملأ انی القی علیک کتاب، اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا تھا، ملکہ بلقیس نے خط سنایا تھا، یا ایھا الملأ انی القی علی کتاب، اے میرے درباریوں، اے میرے وزیروں، اے میرے لشکریوں، اے میرے جنرلوں، سنو میرے پاس سے خط آیا ہے، انہ من سلیمان، وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کرنا، فرما بردار بن کے آ جاؤ۔ اتنا مختصر جامع خط۔ دین میں سب خط کیسے لکھا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو یہ سب چیزیں قرآن میں کہ خط لکھنے والا اب بسم اللہ اگر منکر کو لکھ رہا ہے تو اس پہ 786 لکھ دے، تو پہلے جس کا خط ہے وہ اپنا نام لکھے گا فلاں کی طرف سے، جس کو جا رہا ہے اس کا نام اس کی طرف، اور خط کا مضمون زیادہ سے زیادہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ کتنا جامع ہے قرآن، یا ایھا الملأ انی القی علیہ کتاب، بہت مختصر خط، 4 جملوں پر مشتمل، سب کچھ بیان کر دیا سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اور کہی، انا قد اوحی الینا،
ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے مالک کی طرف سے ہمیں وحی کی گئی ہے. ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب اس کو ہوگا خدا کا جو انکار کرے گا خدا کا اور جو اعراض کرے گا پیغمبر سے، شریعت سے، اس کے لیے عذاب ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، تو فرعون تو خود رب کہلا رہا تھا اور اس کے دماغ میں تھی کہ موسیٰ کا بھی رب ہی میں ہی ہوں، میں نے موسیٰ کو پالا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں رہے ہیں، پلے ہیں. آگ اولا ہو گیا. قال فمن ربکما، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور پیش کرنے کے بعد اس کے بعد مطلب ایک فارسی کی تفسیر ہے، پس موسیٰ و ہارون بحکم حضرت الہی بدرگاہ فرعون آمدن ببعد از مدتے کی ملاقات وہ میسر شد گفتن ما رسولان پروردگاریم و ترا با عبادت او می خوانیم و آ کلمات کے حق تعالی تلقین کردہ بود ادا کردہ فرعون گفت. تب موسیٰ علیہ السلام آئے دربار میں اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں وہ سب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں کہہ دی. تو وہ جل بھن گیا اور بولا من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ سارے مصر کا رب تو میں ہوں. معاذ اللہ، تم نیا رب کہاں سے لے آئے؟ یہ اس نے سرکشی اس کی دیکھی کتنی تھی. حالانکہ اس کو کہنا چاہیے من ربی کو کہنا چاہیے، لیکن اتنا وہ شرم میں مبتلا تھا اور دربار اس کے کافی مجمع تھا جس وقت پہنچے. تو وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دینا چاہ رہا تھا. ابھی جو آگے گفتگو آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اتنی جامع گفتگو تھی. تو سر میں بولا کہ یہ ہمارے درباری لوگ کہ ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں، تو بجائے اس کے وہ اس کا جو صحیح جواب تھا مر ربی کہنا چاہیے، لیکن بجائے مر ربی کو اس نے کیا کہا؟ مر ربکما، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا. بہت قرآن کے الفاظ کس قدر جامع تعارف، چند جملوں میں. دسیوں مولانا دسیوں گھنٹے ان جملوں پہ تقریر کریں تو اس کی جامعیت کو بیان نہیں کر سکتے. غور کریے. قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ایک. ثم ہدا، دو. اچھا پھر ابھی مختصر جملہ فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی صورت دی. یہ جملہ غور کرنے کا. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، خلق سے ہمارا صورت. انسان کے شایان شان جو صورت تھی وہ انسان کو دی. حیوانات میں آ جائیے، جس حیوان کی شان اور جس حیوان کے لائق جو صورت تھی وہ خدا نے اس کو دی. نباتات میں آ جائیے تو آپ گنتے جائیے، جس درخت، جس پودے، جس گھاس کے لائق جو صورت تھی خدا نے وہ اس کو دی. حیوانات کی اقسام اگر ہم گنیں گے تو جس حیوان کے لائق جو صورت تھی وہ اسے دی. صرف انسان اپنی ہی صورت پہ غور کر لے، صرف انسان اپنی ہی صورت پہ غور کر لے تو انسان ایک نوع ہے اور اس کے افراد ہیں. ہر شخص آتا کل شیء خلقہ، تو شے میں ہر چیز آتی، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، سب چیزیں آ جاتی. سورج کے لائق جو صورت تھی وہ سورج کو دی، چاند کے لائق جو صورت تھی وہ چاند کو دی، مہو انجم ستاروں کے لائق جو صورت تھی انہیں دی. اب انسان کے افراد میں زید کے لائق جو صورت تھی وہ زید کو دی،
بکر کے لائق جو تھی وہ بکر کو دی. بکر کی صورت زید کی طرح نہیں, زید کی صورت بکر کی طرح نہیں, خالد کی عمر کی طرح نہیں, عمر کی حمید کی طرح نہیں, حمید کی محبوب کی طرح نہیں. دنیا میں اگر 7 ارب انسان ہیں تو 7 ارب انسانوں میں سے کسی کی صورت ایک بالشت صرف چوڑا اور ایک بالشت لمبا چہرہ اور سب کی صورتیں علیحدہ, سب کو صورت علیحدہ دی. ربنا ربنا, ارے ہمارا رب وہ ہے, تو دعویٰ کرتا کہ میں رب ہوں. ارے ایک بالشت اور لمبا چوڑا اس کو تو چھوڑو, دنیا میں 7 ارب انسان ہیں, 7 ارب انسانوں کے 14 ارب انگوٹھے ہوئے, 7 ارب انسانوں کو 14 ارب انگوٹھے ہوئے. ارے ایک بالشت تو چھوڑو, یہ 1 انچ بھی نہیں لمبا چوڑا ہے پورا, ایک انگوٹھے کو سمجھا آپ. دنیا سائنٹسٹ حیران ہیں کہ 14 ارب انگوٹھے کوئی 2 ایک سے نہیں ہو سکتے. کبھی دستخط مل سکتے ہیں, لیکن یہ کتنی سی جگہ ہے. سبحان ما خلقت هذا باطلا, سبحان ما خلقت هذا باطلا. یہ اتنے سے انگوٹھے میں جو کھانے ہیں لکیریں ہیں, ارے کتنی لکیریں ہوں گی. اگر 7 ارب انسان ہے تو 14 ارب انگوٹھے ہو گئے, لکیریں کتنی ہوگی اس میں تو دیکھو. قربان جائیے, تعارف دیکھیے خدا کا تعارف. اولیاء اللہ یہی چیزیں جان کر ولی بنتے ہیں. انہی چیزوں پہ غور کرنا, یہی معرفت ہے. انسان عاجز ہے, سائنس فیل ہے یہاں پر. سائنٹسٹ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ, تب فیل ہے. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ, اللہ اکبر. ہر چیز کو اس کی اپنی صورت تھی, جس کے جو شائن تھی. اسی لیے علماء نے فرمایا عبادت جو ہے نا, عبادت اولیاء اللہ جو علماء ربانی جن کے بارے میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ سورہ فاطر 22ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ, تو آپ سنیں گے, وہاں پر پڑھیں گے, سنیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت کے لیے مخشا کا علم اور معرفت ضروری ہے. انہی اولیاء اللہ جو علماء ربانی ہوتے ہیں ایسے ہی خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. پھر جب وہ خود اس معرفت کے بعد جو خدا کی بندگی کرتے ہیں, ان کی بندگی کا کہنے کیا ہوتا ہے, وہی مقبول بارگاہ ایک دم. اب یہ تو اس کے بعد پھر کیا دیکھیے آپ, ثم ہدا. بس ایک چھوٹا جملہ, چھوٹا ایک فعل ہے ماضی کا. پہلے ہر شے کو اس کی اپنی صورت دی, اس کے بعد پھر ہر چیز کو اس کے نشو و نما کی راہ دکھائی. یہ تو بتاؤ اس پیدا ہونے والے بچے کو کس نے بتایا کہ یہ تیری ماں کا پستان ہے, وہ فوراً چپٹ جاتا ہے. مرغی کا چوزا کوے کی طرف نہیں بھاگے گا, کوے کا بچہ کبوتر کی طرف نہیں بھاگے گا, انسان کا بچہ بھینس کی طرف نہیں بھاگے گا, بھینس کا بچہ عورت کی طرف نہیں بھاگے گا. ایسے ہی حیوانات میں آپ چلیے مذکر و مؤنث نر و مادہ میں, تو ہر جانور اپنی ضرورت اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو بنایا ہے وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے, کسی طرح کی خواہش ہو. کیسا عالی شان تعارف. اللہ. فرعون ان 2 جملوں میں جو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا اور ایک دم دربار میں سلٹ چھا گیا. پہلے کے لوگ بھی تھے. فرعون بوکھلا گیا, بوکھلانے پہ اس نے ایک شر کری. فرعون کے دربار میں جو قبطی قوم تھی, قوم قبطی, یہ قرون اولا کے لوگ تھے. قرون اولا جو قرآن میں آیا ہے, قرون اولا قوم عاد, قوم سمود, یہ جو گزری تھی پہلے قومیں تھی, یہ سب ان کی نسل تھے. جیسے آج کل تم کسی تعزیے والے سے کہو کہ تعزیہ مت بناؤ,
تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی شرعی سند تو نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے. ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ ہوتی کہ میرے جتنے گاؤں میں محلوں میں جاؤ آپ جہاں بالکل تعزیے کے عادی ہیں، تو کتنے مولانا بڑا مفتی پیر شیخ چلا جائے، لیکن وہ کہتے نہیں وہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، دادا پردادا ہم نے کرا ایک تھا. تو دیکھیے فرعون کی شاطر پن دیکھیے، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کا خدا کا تعارف کرایا اس کا جواب تو تھا نہیں. شر میں کیا بولا؟ فما بال القرون الاولی، یہ قرون اولیٰ کے لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ برسوں سے لوگ ہمیں خدا مار رہے ہیں، کوئی پتھر کو پوج رہا، کوئی اسے پوجا، ان کو کیا ہوا؟ اس کا مقصد تھا کہ یہ جو قبطی ہماری قوم ہے یہ قرون اولیٰ کی اولاد سے ہے. اب موسیٰ ان کے بارے میں غلط، ان کے باپ دادا کے بارے میں غلط بولیں گے تو فوراً یہ موسیٰ سے ناراض ہو جائیں گے. مگر موسیٰ علیہ السلام فوراً تاڑ گئے اس کی نیت کو. جواب کیا دیا؟ قال علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. فرمایا تم یہ قرون اولیٰ کی اور پہلے لوگوں باتیں مت کرو، وہ گزر گئے، وہ چلے گئے، تم زندہ ہو، ہم زندہ ہیں. ان کی کرتوتوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے. رب بھولتا نہیں ہے، رب جو ہے وہ بہکتا نہیں ہے، وہ سب اس کے پاس ہے، اور وہ ان کو ہر ایک ان کے اعمال کے حساب سے بدلا دے گا. تم ان کی بات مت کرو. کتنا اچھا جواب دیا. پھر دوسرا تعارف کرایا. اور چلیے دیکھیے تعارف. الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے زمین کو وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور آسان راستے اس زمین پہ بنا دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور میرا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے طرح طرح کے پیڑ پودے مختلف. کلو ورعو، پھر فرمایا رب نے کہ ان پیڑ پودوں سے تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. لعلکم تذکرون، انعام، اپنے جانوروں کو کھلاؤ. اب اس کے بعد پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور بے شک ان تمام چیزوں میں ہر شے کو اس کی صورت دینے کے بعد، اس کو پیدا کرنے کے بعد، زمین بنانے کے بعد، آسمان سے پانی اتارنے کے بعد، یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں کھاؤ پیو اور سن لو. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، رہنمائیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غافلوں کے لیے نہیں، ہوشیاروں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، صرف شہوت کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے 30ویں پارے میں سورہ عبسہ وتولی میں. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. اور اس کے بعد ہے قتل الانسان ما اکفرہ. کتنا ناشکرا ہے انسان، کتنا ناشکرا ہے انسان. من ای شیء خلقہ، نہیں دیکھتا کہ ہم نے کس پانی سے پیدا کیا ہے. خلقہ من نطفہ، خلقہ نطفے سے پیدا کیا. قدرہ، پھر کتنی حسین صورت بنائی. ثم السبیل یسرا، پھر باقی پیڑ سے نکلنے کا راستہ آسان کیا. فاماتہ فاقبرہ، جانوروں کی طرح اسے پھینکا نہیں گیا مرنے کے بعد، قبر میں محفوظ کیا گیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تو نکالے گا قبروں سے. کلا لما یقد ما امرا، اب یہ خدا کے حکم کو پورا کیوں نہیں کرتا. اس کے بعد پھر جو ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو اپنی خوراک کی طرف غور کرنا چاہیے.
اگر خود میں نہیں غور پا رہا ہے تو روزانہ سیب کھا رہا ہے، سنترے کھا رہا ہے، انار کھا رہا ہے، یا آج کل کنو کھا رہا ہے. دیکھو کیسا محفوظ، ایسی پیکنگ دنیا کی کوئی فیکٹری کر سکتی ہے؟ سنترے میں، انار میں، کنو میں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے رس کو، دنیا کی کوئی ایسی فیکٹری محفوظ کر سکتی ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ صرف شہوت اور خواہش کی نظر سے نہ کھائے، بلکہ کھانے سے پہلے غور کرے. ان اشیاء کو، ان نباتات کو، حیوانات کو کھانے سے پہلے ہم غور کریں کہ میرے مولا یہ تو نے کیسے پیدا کیا، کیسی اعلیٰ چیزیں. اس لیے دعا ہے کہ جب یہ چیزیں دیکھو تو پڑھو سبحان ما خلقتا ھذا باطلا، یہ تو نے کوئی مولا، تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے. اس لیے کھاتے وقت پڑھتے رہو یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمت علی، اے مولا جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیشہ ہم پر قائم رہیں، باقی رہیں. یہ سب اب کیسے؟ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، اسی مفہوم کو تفصیل، یہ یہاں اجمال ہے، وہاں بے شک ہم نے اتارا زمین پر آسمان سے پانی، وشققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو پودوں کے ذریعے سے پھاڑا. بتائیے آپ، جو زمین انسان پھاوڑوں سے پھاڑتا ہے وہ زمین اللہ تعالیٰ نے نرم پودے سے پھاڑ دی. ارے گیہوں کو پودا نکلتا کتنا نرم ہوتا ہے، اور کس کو پھاڑ کے نکلتا ہے؟ اتنا نرم پودا، اور کس کو پھاڑ رہا ہے؟ جو انسان پھاوڑوں سے پھاڑتا ہے وہ پودا خدا پودے سے پھاڑ رہا ہے. یہ سب غور کرنے کی چیز ہے نا. انسان کھرپی چلاتا ہے، پھاوڑا چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، آج کل تو ٹریکٹر چلاتا ہے، تب زمین کھودتا گھوڑتا ہے. اور خدا اپنی قدرت سے کس سے پھاڑ رہا ہے؟ پودے سے. ثم شققنا الارض شقا، دیکھیے پھر پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، پھر اس سے گھاس اگائی، دانے اگائے، گیہوں اگایا، چنا اگایا، مٹر، فاکہۃ وحب، اور دیکھ کیسے کیسے پھل طرح طرح. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، یہ سب، ان سب میں واضح نشانیاں ہیں ایک خالق کے وجود پر، ایک مالک کے وجود پر، کہ یہ خود بخود اپنے آپ نیچرل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کا ایک پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، وہ عظیم قدرت کا ہے. پھر آخر کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں پھر لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے. اسی سورہ عبسہ میں بھی اس کی تفصیل ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کب نکالے گا وہ؟ جب صاخہ آئے گا. کہیں آیا تامہ، کہیں آیا قاریہ، کہیں آیا سا. اسی لیے یہ دیکھیے، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے. اس لیے اہل اسلام ہم جب مٹی دیتے ہیں تو یہی آیت دعا میں پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ اکبر. انسان کو ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے اپنے رب کی معرفت. اب یہاں پر ابو صدیق، جو عام طور سے صوفیاء اکرام، علماء اکرام، اور ایک حدیث ابو صدیق کا قول، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس انسان نے اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو، اپنی لاچاری کو جان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. انسان اپنی کمزوری سے ہی خدا کی قدرت کو جانتا ہے. اور ہر جیسے فرعون کا جو نفس، مولانا روم فرماتے، نفس مارا کمتر از فرعون نست نیست لیک اورا اون مارا اون نیست. کسی بھی انسان کا نفس جو فرعون سے کم نہیں ہے، کسی بھی انسان کا نفس جو فرعون سے، اور یقینی صحیح بات یہی ہے،
ہر انسان کا نفس، ہر انسان کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے. نفس مارا کمتر از فرعون نیست، ہمارا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. بس یہ کہ جتنا ٹھاٹ فوج فاٹا دولت طاقت فرعون کے پاس تھی اتنی ہے میرے پاس نہیں ہے. اگر وہ اتنا سب کچھ میرے پاس ہوتا تو ہم بھی وہی کرتے جو فرعون نے کیا اگر خدا کی مدد نہ ہوتی. اس لیے ہر وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہر انسان کو محتاجی ظاہر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو سورہ فاتر ہی میں غالباً ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم میں سے بادشاہ ہو، فقیر ہو، گدا ہو، شاہ ہو، سب محتاج ہیں اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب محتاج، ہم سب محتاج ہیں. انا نحن محتاجون و مفتقرون الی ربنا فی اولادنا فی ازواجنا. ہر چیز میں ہم، اپنی اولاد کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، اپنی زندگی کے بارے فی انفسنا، اپنی زندگی کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، اپنی صحت کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، اپنی اولاد کی صحت و سلامتی تندرستی کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، اپنی روزی روٹی کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، دھوپ کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، سائے کے بارے میں ہم خدا کے محتاج، ہر چیز میں ہم خدا کے محتاج ہیں. اس محتاجی کو جو انسان پہچان لیتا ہے اپنی، پھر وہ خدا کی قدرتوں کو جان لیتا ہے. اور جب یہ محتاجی پیش نظر رہے گی تو کائے کو تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا. اچھا، انسان کے سامنے ایسے حالات آ جاتے ہیں جو اس کے اندر شیطان یا نفس شر پیدا کر دیتا ہے. جیسے کوئی انسان ڈاکٹر ہو گیا تو مریض لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں تو سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا ہوں، تو اتنے لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا کوئی افسر بن گیا یا کسی کے پاس دولت ہو گئی. اسی لیے اولیاء اللہ صالحین کی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے. اولیاء اللہ صالحین کی صحبت بہت، وہ ان کی صحبت اور ان کی نسبت اور ان کے وعظ و نصیحت، ان کی نصیحتیں، ان کے بیانات، ان کی تنبیہات، ان کے ارشادات جو ہیں وہ ہمیں ہمارے اندر جو نفس ہے جو شر کرتا ہے اس سے بچائے رکھتے ہیں، شیطان کے فتنوں سے بچائے رکھتے ہیں. حضرت باجد بستامی جو سلطان اولیاء کے نام سے مشہور، باجد بستامی، دیکھیے مطلب شیطان تو جو ہے یہ نفس جو ہے وہ اولیاء اللہ پہ بھی بہت بڑا حملہ کرتا ہے اور پتہ نہیں لگتا. یہ تو جیسے بہت چھپا ہوا مرض ہر ڈاکٹر نہیں پتہ لگا پاتا ہے، کبھی کبھی چیکوں میں نہیں آتا ہے، لیکن جو بہت قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑے دانشور ہوتے ہیں، مدبر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہمارے اندر کے جو روحانی مرض ہیں، بیماریاں ہیں، یہ انسان خود نہیں پتہ لگا سکتا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہی پتہ لگاتے ہیں. حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی خانقاہ میں جاتے تھے یا مسجد جاتے تھے تو راستے میں گھر تک جانے میں ایک کوئی حاکم، ایک بادشاہ یا حاکم وزیر کا گھر پڑتا تھا، جو بھی بڑا آدمی تھا. جب یہ غلط اور اس کا دروازہ تو یہ جب گزرتے تھے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کچھ نہیں چلے گئے. وہ سلام کرتا حضرت تو اس کے درباری بھی کھڑے جاتے تھے. جب حضرت چلے جاتے تو پھر روزانہ یہ تھا معاملہ. ایک دن آپ جا رہے تھے تو جب اس کے دربار کے سامنے سے گزرے تو پھر کھڑا ہو گیا آپ نے اور اس نے سلام کیا، لیکن آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کی طرف تھوک دیا. اب ساتھ میں مریدین بھی چاہ رہے تو انہیں تھوڑا سا برا لگا، مریدین کہ حضرت کی تعظیم کرتا ہے اور جب آپ نے تھوک بیٹھ گیا فوراً. اس نے کہا یار تو ہم تو حضرت کی تعظیم کر حضرت میری طرف تھوک دیا تو بیٹھ گیا فوراً. تو مریدوں کی یہ بات ناگوار لگی کہ حضرت کی تعظیم بھی بادشاہ کر رہا ہے، حاکم کر رہا ہے، قاضی کر رہا ہے، اور حضرت نے ہاتھ تھوک دیا، وہ بیٹھنا اور کھڑا ہونا بند کر دے گا. تو جب پہنچ گئے گھر دولت خانے میں، حجرے میں، تو مرید کا حضور وہ تو آپ کے لیے کھڑا ہوتا تھا، آپ نے اس کی طرف تھوک دیا، اب وہ کھڑا بھی نہیں ہوا کرے گا. تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، روزانہ وہ کھڑا ہوتا تھا تو میرے نفس کی کوئی توجہ نہیں تھی ادھر.
میرے نفس کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, میں تو ایک ناچیز آدمی ہوں, لیکن آج جب میں گزر رہا تھا تو میں جب گزر رہا وہ کھڑا ہوا تو میرے نفس نے کہا کہ تو ہے ہی اسی لائق کے لوگ تیرے لیے کھڑے ہوئے, تیرا حق ہے کہ تیرے لیے لوگ کھڑے ہوں. فوراً میں نے اسی لیے اس کی طرف تھو دیا, تھوکا تاکہ آئندہ میرے, اور میں نے اپنے نفس کو بتایا کہ تو اس لائق نہیں ہے. جیسے بہت سے مولانا لوگ, پیر زیادہ, پیر جو ہوتے وہ نہیں کرتے, پیر زیادہ کیا کرتے, لوگ میرے لیے کھڑے ہو, یہ میرا حق ہے ان کے اوپر, اور جس نے یہ سوچا وہ ہلاک ہو گیا. لوگ مجھے نذرانے دیں میرا حق ہے, لوگ میرے ہاتھ چومیں میرا حق ہے, لوگ میری تعظیم کریں میرا حق ہے. جس کے دل میں یہ آئی, جس کے دماغ میں آئی, جان لیجئے وہ اس کے نفس نے اس کو ہلاک کر دیا. اے میرے مولا, بلکہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے کسی کے بارے میں, کسی عالم کے بارے میں, کسی مولانا کے بارے میں, کسی پیر کے بارے میں, تو اس کو اپنے نفس کی کمیاں ٹٹولنا چاہیے اور پھر اس سے کہنا چاہیے, اے دیکھ نالائق تو کتنا خراب ہے, یہ میرے مولا کا, تیرے مولا کے احسان ہے کہ تیری عیب اس نے چھپا لیے, یہ ان کا احسان ہے, خدا کے احسان ہے کہ میری تعظیم کر رہے ہیں, میری خدمت کر رہے ہیں, اور تیرے اندر جو کمزوریاں ہیں جو تیرے اندر آئے میں وہ خدا کا فضل ہے, اس نے چھپا لی. تو نفس مارا کم تر از فرعون نیست, لیک اورا اون مارا اون نیست. ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر نفس کی شر سے بچنا چاہتے ہیں, اب یہاں پر میں سنجیدگی سے ایک بات اور بتا دیں, بس اس کے بعد میں سمیٹے دیتا ہوں اپنی گفتگو کو. ایک بات اور, جیسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں نسبت بڑی چیز ہے. جیسے میں فلاں سے مرید ہوں, فلاں سے میری نسبت ہو گئی ہے. تو جو مریدی کا معنی ہے وہ تو بہت بڑا معنی ہے, جو حقیقی مرید ہونا ہے. نسبت کا مطلب ہوتا ہے غوث اعظم سے نسبت, غریب نواز سے نسبت, اعلیٰ حضرت سے نسبت, اولیاء اللہ سے نسبت, مجدد صاحب, جس سے نسبت جس کی جوڑ لی. نسبت کا معنی ہے انخلا. جب آدمی نے کسی کو اپنے کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیا, میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سہروردی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, یہ نسبت کہلاتی ہے. تو اس کے چند مفہوم ہیں. اس کا مطلب تھا انخلا جیسے خلا بنا خلا, طلاق, ایک طلاق کہلاتی ہے, خدا اس کا خلا, طلاق کی قسم ہے خلا. ہندا اپنے شوہر سے پریشان ہے, وہ طلاق نہیں دے رہا ہے, تو اس نے اس بات پر راضی کیا کہ ہم تمہیں کچھ اپنا مہر معاف کر دیں گے یا آپ کچھ پیسہ دیں گے اور کھلا کرا دیں. اس کو بھی اسی بنائے آزادی, رہائی. تو نسبت کا جو معنی اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے انخلا کے جو حقیقی معنی ہے وہ تو بہت اونچا ہے. انخلاء عن الوجود, اپنے وجود سے نکل جانا. تو یہ تو آج کل میری مریدی ہے نہیں کہیں, یہ پیری مریدی تو آج کل کہیں نہیں پائی جاتی. یہ غوث اعظم کے مرید تھے, باعث بستامی کے مرید تھے, جنید بغدادی کے مرید تھے کہ جب مرید ہوتے تھے اپنے وجود سے نکل گئے. شیخ نے جو شیخ کا حکم ہے, شیخ کی چاہت ہے, شیخ کا ارادہ ہے, مرید کا اپنا نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی چاہت ہے, اپنے اس سے نکل گیا. یہ تو حقیقی معنی ہے مرید کا, حقیقی معنی جو اس زمانے میں نہیں پایا جاتا ہے. اس زمانے میں کہاں ایسے مرید ہیں؟ اس کا اپنا نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ سونا ہے. شیخ نے کہا سو جا تو سو گئے, شیخ نے کہا کھا لو تو کھا لیا, نہیں تو نہیں.
انخلاء عن الوجود، اس کو بولتے ہیں انخلاء، الانخلاء عن الوجود اے عن وجود النفس، اپنی چاہت، اپنی اس سے نکل جانا وجود سے. یہی درجہ ہے فنا کا. فنا فی الشیخ کیا ہوا؟ یہ درجہ کیا ہے؟ فنا فی الشیخ، اور پھر فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی اللہ. یہ تو اس زمانے میں کہاں فنا فی الشیخ ہے. انخلا فنا فی الشیخ مطلب سمجھ گئے آپ، اپنے آپ سے نکل گیا. فنا فی اللہ، خدا میں فنا ہو گیا. اس مقام پر واجد مستعمی فائز تھے. جیسے آپ کے بارے میں آپ نے ایک اور فرمایا سبحانی ما عدم شانی، کیا فرمایا؟ تو مرید علماء تھے ہوتے تو انہوں نے کہا حضور نہیں، آپ جذب میں تھے سبحانی ما عدم شانی، سبحانی ما عدم شانی. لوگوں نے کہا بعد میں کہ حضور آپ نے یہ جملہ کہا ہے تو جملہ اسلام سے خارج کرتا ہے، سبحانی ما عدم شانی. تو آپ بولے جب ہوش تو آپ نے فرمایا میں تو نہیں کہا. کہا نہیں میں تو نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا اچھا اب کی جب میں یہ کہوں تم تلوار لے کے بیٹھ جانا، اور اب کی جب میں کہوں تو میرے اوپر تلوار شروع کر دینا، چھوڑنا نہیں مجھ کو. تو ایک مرتبہ پھر جذب، اور آپ نے تو مریدین میں سے کسی نے تلوار ہاتھ پہ، کسی نے پیر پہ، کسی نے اور اس کے بعد جب ہوش میں آیا تو دیکھا جس نے ہاتھ پہ چلائی اس کا ہاتھ کٹا اپنا خود، جس نے پیر چلایا اس کا اپنا پیر کٹا. بعد میں ہو فرمایا دیکھو میں نے کہا تو میں نہیں کہتا ہوں، یہ جسے زیب دیتا ہے وہی کہتا تھا. سبحانی ما عدم شانی جس کو زیب ہے، جس کے لائق ہے وہی کہتا تھا. تو کیا تھا وہ خود فنا فی اللہ کے مقام پر. بندہ جب فنا خدا میں ہو جاتا ہے، بندہ جب خدا، یہ ہے مریدی کا حقیقی معنی. اس لیے سب لوگ حقیقت میں سب لوگ رسول اللہ کے مرید ہیں. حقیقی مرشد سب کے کون ہیں؟ حقیقی مرشد سب کے کون ہیں؟ رسول اللہ ہے. باقی جو مرشد ہے دنیا میں مجازی، حقیقی مرشد رسول اللہ ہے. سب کے حقیقی مرشد رسول اللہ ہے اور قرآن ہے. مرشد اللہ، خدا کی راہ دکھانے والے حقیقت میں رسول اللہ ہے اور قرآن ہے. اب اس کے بعد ہے اور قسمیں انخلا کی. اپنے خواہش سے نکل جانا، خواہش اپنے آپ سے نہیں نکلا، خواہش اپنی طبیعت سے نکل جانا. یہ بھی بڑے مقام ہیں مریدی کی، یہ بھی بڑے مقام ہیں. اور آج کل جو یہ نسبت ہے یہ نسبت مجازی ہے. مجازی نسبت جوڑ لیا ہم نے، فلاں کو فلاں کی طرف سے منسوب کر دیا ہم نے فلاں طرف. بہرحال غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جو میری طرف اپنے آپ کو منسوب کر لے گا، جو میری طرف اپنے آپ کو منسوب کر لے گا، یہ قادری پرچم اسے قیامت میں بچا لے گا انشاءاللہ. اس طرح کے آپ کے ملفوظات ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.